السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز میں تلاوت کریں۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور اسے عرب کے لہجے کے مطابق پڑھنا اور بالخصوص قریش کے لہجے میں پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ اس انداز میں نہ پڑھا جائے کہ جس سے حروف کی اصل ختم ہو جائے۔ عام لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں پہ جس طرح عام دیہاتی انداز میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جس میں جو جیم ہا والی ہا ہے اور واو ہا والی جو ہا ہے اس کا فرق بالکل بھی نہیں رکھا جاتا، اور اسی طرح زبر اور الف کا فرق نہیں رکھا جاتا، یعنی کہ جو تلفظ کی معمولی مختصر غلطی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے معنی و مفہوم بالکل بدل کر رہ جائے۔ اس لیے قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں پہ لفظ کل جو ہے جس کا معنی تمام یا سب یا سارے ہے یا ہر چیز ہے، تو یہ کاف کتاب والے سے ہے، جبکہ ایک دوسرا لفظ قل یعنی کاف جو قرآن والا ہے، دو نقطوں والا جو کاف ہے، اس کے ساتھ بھی یہ لفظ عربی میں موجود ہے جس کا معنی بالکل مختلف ہے، وہ ایک الگ لفظ ہے۔ تو ایک کی جگہ پہ دوسرے کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم معنی بالکل بدل رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کا تلفظ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی اچھے قاری سے قرآن کریم پڑھیں، اور اگر ہم کسی بھی طور پہ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں تو عمر کے جس حصے میں بھی یہ شعور ہمیں آتا ہے تو ہمیں فوری طور پہ قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا سیکھنا چاہیے، چاہے ہم اپنے مقامی مسجد کے کسی اچھے امام یا قاری صاحب سے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس آج کے دور میں تو بے شمار ایسے ذرائع اور وسائل موجود ہیں، انٹرنیٹ کی صورت میں کوئی اچھی قرآن کلاس لے کر وہاں سے ہم آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں یا یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں، بے شمار ہمارے پاس ذریعے موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک ایسا بہانہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ دیکھیے جی میں اب طالب علم بنتا ہوا، اب پڑھتا ہوا اچھا لگتا ہوں، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے۔ نہیں، انسان تو ساری زندگی طالب علم ہے، اور خاص طور سے قرآن کے معاملے میں ہمیں بالکل بھی جھجکنا نہیں چاہیے، اور جہاں تک یہ کہنا ہے کہ لو جی اب دیکھیے ہم اپنی محنت مزدوری کریں، اپنی جاب کو ٹائم دیں، اپنی دیگر مصروفیات، تو ہمارے پاس اب کہاں وقت ہے؟ تو جناب عالی، ہماری زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ اگر ہمارے کاموں میں سے، اگر ہماری ملازمت میں سے، اگر ہمارے کاروبار میں سے، اگر ہماری محنت مزدوری میں سے قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکلتا تو یہ محض شیطان کا بہکاوا اور ہماری سستی ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 10 منٹ 20 منٹ قرآن مجید کو دیں تو ہم یقیناً دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بہت بہتر انداز میں کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا اصول قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو بہتر انداز میں پڑھنے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں ہمیں وہ سیکھنے چاہیے، جن میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں زبر، زیر، پیش کا پتہ ہونا چاہیے۔ انہیں حرکت کہا جاتا ہے، یعنی کہ اپنی زبان کو معمولی سی حرکت دینی ہے، وہ چاہے زبر کی صورت میں ہو، زیر کی صورت میں ہو یا پیش کی صورت میں ہو۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کھینچ دیں گے تو وہ پھر الف یا واو یا یا بن جائے گی، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم زبر، زیر، پیش کو کس طرح پڑھیں گے۔ اور عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر جو عمومی غلطی ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی زبر، زیر، پیش کو پڑھنے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال بھی یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں پہ دیکھیے کہ لفظ کل جو ہے لام کے نیچے زیر ہے، جس کو ہم پڑھیں گے کلی، تو عام طور پہ اس کو پڑھ دیا جاتا ہے کلے شیء، تو کلے پڑھنا جو ہے یہ غلط ہے، یہ مجہول ہے، اس کو درست پڑھنا جو ہے وہ کلی، اور
زبر زیر پیش کے سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، ورنہ یا تو یہ الف واو یا بن جائیں گے یا پھر یہ مد کی صورت اختیار کر لیں گے. یعنی الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں الحمدو اگر ہم لمبا اس کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پیش نہیں پڑھ رہے دال کے اوپر، بلکہ دال کے بعد ہم واو کا اضافہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدو کر کے بھی نہیں پڑھنا اور الحمدو بھی نہیں پڑھنا. یعنی حرکت کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کو کس قدر ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے یا مختصر کر کے پڑھنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اور اگر اسی ایک نقطے کے اوپر ہم اپنی کوئی ایک ہفتے کی 10 دن کی پریکٹس کر لیں تو قرآن کریم کی تلاوت میں جو ہماری خامیاں اور غلطیاں ہیں اس میں سے بہت سی خامیاں دور ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو سنجیدہ لیں اور اس کی پریکٹس کریں، اس کو کچھ وقت دیں اور شعوری طور پہ سوچ سمجھ کر بے شک ایک آیت جو ہے وہ مقرر کر لیں کہ میں نے پہلے اس ایک آیت کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھنا ہے. تو یقیناً ہم دنوں کے اندر قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور آج کا آخری اور 5واں جو قرآن کریم کی تلاوت کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، اگر زبر کے بعد الف آ جائے یا زیر کے بعد یا آ جائے یا پیش کے بعد واو آ جائے تو پھر ہم انہی حرکات کو تھوڑا سا کھینچیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے. مالک یوم الدین، اس میں ہم میم کے اوپر چونکہ زبر پڑھ رہے ہیں اور میم کے بعد الف ہے تو پھر ہم مالی کی نہیں پڑھیں گے بلکہ مالی کی پڑھیں گے. یعنی میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے. اسی طرح لفظ دین جو ہے اس کو دن کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ دال کے نیچے جو زیر ہے اس کو کھینچیں گے کیونکہ اس زیر کے بعد یا آ رہی ہے. مالک یوم الدین، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبر زیر پیش یہ جو حرکات ہیں ان کو ہم نے جتنا کھینچ کے پڑھنا تھا، جب زبر کے بعد الف آ جائے یا زیر کے بعد یا آ جائے یا پیش کے بعد واو آ جائے تو پھر ہم اس سے 2 گنا کر دیں گے. اور یہ دونوں جگہ کا جو فرق ہے اگر ہم اس کو سیکھ جاتے ہیں تو ہماری قرآن کریم کی تلاوت بہت بہتر ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.